معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ہفتہ واری ملاقات میں ضروری معلوم ہوا کہ ایک عام غلط فہمی دور کی جائے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ان کے اندر گہرائی سے غور نہیں کرتے ہیں۔ چالاک لوگ اپنے غلط منصوبوں کے لیے، اپنے غلط مقصدوں کے لیے سوسائٹی میں جو باتیں چلا دیتے ہیں، عام خاص سب اسی کو بولنے لگتے ہیں۔ ایسی ہی ایک چیز ہے، ایسا ہی ایک لفظ ہے جنگ کا لفظ۔ جنگ اور ظلم کے لفظ کے درمیان فرق نہ کرنا، اور ظلم کے لیے بھی جنگ کا لفظ استعمال کرنا، یہ علم اور کامن سینس کے لحاظ سے بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ یعنی ظلم کے لیے جنگ کا لفظ استعمال کرنا۔ مثال کے طور پر کشتی کا عمل لے لیجئے۔ جس طرح کشتی کا عمل دو ایسے پہلوانوں کے درمیان ہوتا ہے جو ہم پلہ ہوں، ایک دوسرے کی ٹکر کے ہوں تقریباً، اسی طرح جنگ دو ایسی قوموں کے درمیان یا دو ایسے ملکوں کے درمیان ہوتی ہے جو جنگی طاقت کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ٹکر کے ہوں۔ اگر کوئی رستم کسی کمسن بچے سے بھیڑ جائے تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ دونوں کشتی کر رہے ہیں، یہ پہلوان اور یہ معصوم بچہ دونوں مل کر کشتی کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا، بلکہ ہر دیکھنے والا یہی کہے گا کہ یہ بے شرم اور بے وقوف رستم اتنے چھوٹے سے بچے پر اپنی طاقت آزما رہا ہے اور اس پر ظلم کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی ایسا ملک جو بے پناہ جنگی طاقت رکھتا ہو، وہ کسی ایسے ملک سے یا پھر چند ایسے لوگوں سے بھیڑ جائے جو جنگی طاقت کے لحاظ سے اس ملک کے مقابلے میں کسی لیول اور کسی درجے کے نہ ہوں، تو اسے ہرگز جنگ نہیں کہا جائے گا، اسے ظلم کہا جائے گا۔ اس معقول اصول کی روشنی میں عراق امریکہ جنگ، افغانستان امریکہ جنگ، ویتنام امریکہ جنگ اور اسرائیل فلسطینی جنگ کہنا سراسر غلط ہے۔ ایسا کہنے کے بجائے عراق پر ہوئی امریکی جارحیت، افغانستان پر ہوئی امریکی جارحیت کہا جائے گا، ویتنام پر کیا گیا امریکی ظلم و ستم کہا جائے گا، فلسطین پر ہوئی اور ہونے والی غاصب و ظالم یہودیوں کی جارحیت و بربریت کہا جائے گا۔ لہٰذا اس اصول کو یاد رکھیں اور آئندہ سے جنگ اور ظلم کے الفاظ کا فرق ملحوظ رکھیں، اور ظلم و زیادتی کے لیے جنگ کا لفظ استعمال نہ کریں۔ اگر اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھا گیا تو جو مظلوم فریق ہے وہ بھی جنگ کا ایک فریق شمار ہو جائے گا، وہ فریق مظلوم پورے طور پر معصوم شمار نہیں ہوگا۔ My dear friends and subscribers of سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ At this point it seems important to clear up a common misconception. We see in our daily life that some words are used among us that people do not think deeply about its meaning, whether the word is relevant and suitable or not for the purpose. Without observing deeply, they start using those incorrect words which are used in society. For instance, the word of war is there. War, W-A-R, war. Generally, there is not considered terms of knowledge, even common sense, for using this word of war. By not considering the word of war is used for one-sided aggression and oppression.
take one example for this. Just as the act of wrestling that involves between two evenly matched wrestlers, likewise the war does not occur between two nations or two countries that are not equal in terms of military strength. If a wrestler starts wrestling with a young child and tries to assert his strength over a child, no one would consider it a wrestling match. Everybody would rightly label it as a disgraceful act and will say that it is oppressing to the young child. Similarly, when a nation with immense military power invades another nation which has less military power, it is not a war but an act of oppression and injustice. Therefore, it would be incorrect to label as the Iraq-America war, the Vietnam-America war, the Afghanistan-America war, the Palestine-Israel war. Instead, it should be accurately described as America's operation of Iraq, America's operation of Vietnam, America's operation of Afghanistan, and Israel's operation of Palestine. Therefore, it's important to keep in mind this principle and distinguish between wars and acts of aggression. So, we have to use the correct and relevant words according to the ground realities. By considering this principle, there should be a difference between the word of war and word of aggression.